یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جوں ہی قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام حضرت امام مسلم بن عقیل کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی ان کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شاہراہ عام پر لٹکا دی گئی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی پیاس نہ بجھی۔ زمین و آسماں کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا، آج اس کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا۔ مہمان کے ساتھ دغا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے آنے لگا۔ دیر تک اس فکر میں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور کرنے کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ رستے سے بچوں کو شہر کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہوگا، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جوں ہی ان پر نظر پڑی، فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی، اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا، اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ پتا تھا کہ اب خود ان کی گردنیں بھی تلواروں کی زد میں ہیں۔ قاضی شرح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر بے اختیار رونے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی
تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شرح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا، تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے والد محترم کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اور اب تمہاری بھی جان خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری ہی تلاش میں ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں گے؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے گا؟ غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج جس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پردیس میں ننھی ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ قضا تیغ برہنہ لیے سر پہ کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شرح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رہو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو، نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ رات کے سناٹے میں تم دونوں میرے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جانا، اور جو قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جانا۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شرح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شرح کے بیٹے نے بحفاظت انہیں کوفہ سے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر
ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی۔ انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا کہ وہ دیکھو سامنے قافلہ آ رہا ہے۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑ پڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و حیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر سے بچھڑی ہوئی دو ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ کوئی رفیق، تھوڑی دور چل کر رستہ بھول گئے۔ جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ تنہا دشت غربت میں تھے۔ سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، پاؤں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے۔ ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے۔ کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے۔ جب پاؤں میں سکت نہ رہی تو اسی کیفیت میں چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا تو دیکھیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا۔ جوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آ کر دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ تو ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسی اور اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں بھی جھپک گئیں۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے۔ دل دہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونجی۔ بچے کہنے لگے، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہماری مشقیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ، ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ۔ سنسان جنگل میں یتیموں کی اس فریاد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن ترس کھانے کی بجائے ظالموں نے غصے میں آ کر پھول جیسے رخساروں پر تمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تمانچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے، لرزتے،
कांपते सर झुकाए कदम कदम पर जफाकारों के जुल्मों सितम की चोट खाते रहे। अब उम्मीद का चिराग गुल हो चुका था, दिल की आस टूट चुकी थी, सबको आवाज़ दे दे कर थक चुके थे। कहीं से कोई चारागर नहीं आया। बिलाखिर नन्हा सा दिल मायूसियों के समंदर में डूब गया। अब मौत का भयानक साया दिन के उजाले में नज़र आ रहा था। इसी आलम में वो कूफा की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पहुंचकर सिपाहियों ने इब्ने ज़ियाद को खबर दी। हुक्म हुआ, बच्चों को कैद खाने में डाल दो और जब तक दमिश्क से कोई इत्तला नहीं आ जाती कड़ी निगरानी रखी जाए। सिपाही इब्ने ज़ियाद की हिदायत के मुताबिक दोनों बच्चों को दारोगाए जेल के हवाले करके खुद चले गए। दारोगा नहायत शरीफुन नफ्स और मुहिब अहले बैत था। इसने नहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ हाशमी शहज़ादों की राहत व आसाइश का इंतज़ाम किया। रात गुज़र जाने के बाद इसने अपनी जान पर खेल कर दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला और अपनी हिफाजत में कादसिया जाने वाली सड़क पर इन्हें पहुंचाकर एक इन्हें अंगूठी दी और अपने भाई का पता बताते हुए कहा कि कादसिया पहुंचकर तुम इससे मुलाकात करना और बतौर निशानी इसे ये अंगूठी दिखाना। वो बाहिफाजत तुम्हें मदीना पहुंचा देगा। ये कहकर इसने रोते हुए बच्चों को रुखसत किया। कादसिया की तरफ जाने वाला कारवां कुछ ही दूर तैयार खड़ा था। बच्चे इसकी तरफ दौड़े, लेकिन तकदीर ने फिर अपना करिश्मा दिखाया। फिर मदीने के नन्हे मुसाफिरों को दश्ते गुर्बत की बलाओं ने आके घेर लिया। फिर कुछ दूर चलकर रास्ता भटक गए। काफ़िला नज़र से ओझल हो गया। फिर रात का वहीं भयानक सन्नाटा, वहीं खौफनाक तारीकी, वहीं सुनसान जंगल और वहीं शाम। हर तरफ तलवारों का पहरा, कदम कदम पर दहशत। चलते चलते पाँव शल हो गए, रोते रोते आँखों का चश्मा सूख गया। सुबह हुई तो देखा कि जहाँ से रात को चले थे घूम फिर कर फिर वहीं मौजूद हैं। हाय रे तकदीर का चक्कर। जब सवेरा हुआ और हर तरफ लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई तो कल की गिरफ्तारी का वाक़या याद करके बच्चे बेकरार हो गए। दुश्मन की नज़र से छुपने के लिए हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन चटियल मैदान में कोई महफूज जगह न मिल सकी। दोनों भाई हसरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हैरानी, बेचारगी, मायूसी और खौफ व हरास के आलम में दोनों भाई हसरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। नन्हा सा दिल और कमसिनी की अकल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। अंजाम सोच कर आंखें भर आईं। थोड़ी ही दूर एक चश्मा बह रहा था। बड़े भाई ने छोटे से कहा, चलो वहाँ हाथ मुँह धो लें, नमाज फजर का वक्त भी हो गया है। खुदा की तरफ से अगर हमारा आखिरी वक्त आ ही गया है तो अब इसे कोई टाल नहीं सकता। चश्मे के करीब पहुंचकर इन्हें एक बहुत पुराना दरख्त नज़र आया। इसका तना अंदर से खोखला था। पनाह की जगह समझकर दोनों भाई इसमें छुप कर बैठ गए। ज़रा सियाहट होती तो दिल धड़कने लगता। कोई राहगीर गुज़रता तो दुश्मन समझकर सहम जाते। दिन चढ़ने के बाद कूफा की तरफ से एक लोंडी पानी भरने की गर्ज से चश्मे के किनारे आई। पानी में बर्तन डुबोना चाहती थी कि इसे सतह आब पर किसी का अक्स नज़र आया। उसने पलटकर देखा तो दो नन्हे बच्चे दरख्त की खो में सहमे हुए बैठे थे।
لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کی بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال کر یقین رکھو، میں تمہارے گھر کی بھکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ بتاؤ تب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جنت کے پھول ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے شہزادے ہو؟ فلک نشین شہزادو، یہاں سے باہر نکلو، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کھو سے باہر نکلے اور ہمدرد و غم گسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک سرگزشت سن کر لونڈی کا کلیجہ ہل گیا، آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی، آنسو پونچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکن بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔ اپنی مالکن کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب بی بی، چمنستان فاطمہ کے 2 پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کی بجائے ظالم اب ان بے گناہوں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے، ڈر کے مارے درخت کی ایک کھو میں چھپے ہوئے تھے۔ مالکن نے سارا ماجرا سنا اور ماجرا سن کر وہ تڑپ گئی۔ گریہ بے اختیار سے اس کی آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ بچوں کو گود میں بٹھا لیا، چہرے کی بلائیں لیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا۔ قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ یکا یک ممتا کی گود کا پلا ہوا ارمان مچل اٹھا، بے تاب ہو کر رونے لگے۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکن بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، آنچل کے پلو سے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آنکھ کے تارو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی۔ تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے، میرے آنگن میں نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی مالکن اپنے شوہر، جس کا نام حارث تھا، اس کے انتظار میں جاگتی رہی۔ رات ڈھل جانے کے بعد وہ تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان حال کیوں نظر آ رہے ہیں آپ؟ پھر دم لینے کے بعد جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش رہے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب
انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم۔ صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا۔ حارث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ مسحور کر دینے والی ایک ادائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش تو چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کل میدان حشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن شوہر کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا اثر اس کے دل پر نہ ہوا، جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے، اپنی جگہ سے کوئی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ پڑ جائے۔ اس نے جلد ہی شوہر کو کھانا کھلا کر سلا دیا اور جب تک اسے نیند نہیں آ گئی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹری کو تالا لگا دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ ہائے اللہ، اگر حرم نبوت کے ان راج دلاروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ دنیا قیامت تک میرے منہ پر تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دغا کیا ہے، انہیں جھوٹا دلاسا دے کر مقتل کی راہ گزر تک لے آئی ہوں۔ کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان بچوں کے ننھے ننھے دلوں پر کیا گزرے گی، وہ مجھے کیا سمجھیں گے؟ لیکن میرے دل کا حال تو اللہ اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیتے جی ان لاڈلوں کی جان پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ یا اللہ، مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ، ان کے آنسوؤں سے پہلے میرے جگر کا خون ارزاں کر دے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کوفے کی بدنصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا۔ دونوں بچے بند کوٹری میں محو خواب تھے کہ اس درمیان انہوں نے ایک نہایت ہی دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے۔ کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت حیدر اور بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم،
तुम खुद तो आ गए और सितम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को अशकिया के हाथों में छोड़ आए। हज़रत मुस्लिम ने निगाह नीची किए हुए जवाब दिया, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं हुजूर, बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम का फासिला रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल का सूरज तुलू होते ही वो दामने रहमत की ठंडी ठंडी छाँव में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखकर दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े भाई ने छोटे को झंझोड़ते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं, ज़िंदगी की सहर हो गई। उठो, बाबा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटे के मेहमान हैं। हौज़े कौसर पर नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। दादी अम्मा निहायत बेताबी के साथ हमारी राह देख रही हैं। सब्र कर लो, अब दुश्मनों की खून आलूद तलवारों की जद से बचना नामुमकिन है। अब मदीने लौट कर जाना नसीब में नहीं। हाय अम्मी जान, अब आखिरी वक्त में भी मुलाकात ना हो सकेगी। छोटे भाई ने जवाब दिया, भाईजान मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या हम लोग कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? एक दूसरे को ज़िबा होते हम कैसे देख सकेंगे भाई? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। सोती हुई क़यामत जाग उठी। क़ज़ा भी ताक ही में थी। नाला बेख्तियार की आवाज़ से जल्लाद हारिस की आंख खुल गई। जालिम ने बीवी को जगाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा सूख गया। इसने टालते हुए जवाब दिया, सो जाएं, कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। संगदिल ने तेवर बदल कर कहा, पड़ोस से नहीं, हमारे घर से ये आवाज़ आ रही है। हो न हो ये वहीं मुस्लिम के बच्चे हैं जिनकी तलाश में मैं कई दिन से सरगर्दा हूँ। ये कहते हुए उठा, इस कोठरी के पास जाकर खड़ा हो गया। ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए थे। करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? अचानक इस अजनबी आवाज़ पर बच्चे सहम गए, लेकिन चूंकि इस घर को अपना दारुल अमान समझे हुए थे, ये कहते हुए ज़रा भी तामल ना हुआ कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। ये सुनकर वो जालिम गुस्से से दीवाना हो गया। मैं तो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रहा हूँ और आप लोगों ने हमारे ही घर में ऐश का बिस्तर लगाया हुआ है। ये कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत बेरहमी के साथ इन नन्हे यतीम बच्चों के रुखसारों पर बेतहाशा तमांचे बरसाना शुरू कर दिए। शिद्दत कर्ब से दोनों भाई बिलबिला उठे। बीवी दौड़ी और ये कहते हुए दरमियान में हाइल हो गई, अरे जालिम ये क्या कर रहा है? ये बीबी फातिमा के राज दुलारे हैं, इनकी चांद जैसी सूरतों पर तरस खा, हाथ रोक ले सितमगर। जन्नत के फूलों का सुहाग मत लूट, नाजुक कलियों को घायल मत कर। बिन बाप के दुखियारों का कुछ तो ख्याल कर जालिम। ले मेरा सर कुचल कर अपनी हवस की आग बुझा ले, लेकिन फातिमा के जिगर पारों को बख्श दे। गुस्से में चूर संगदिल शोहर ने इसे इतने जोर की ठोकर मारी कि पत्थर के एक स्तून से टकराकर लहू लुहान हो गई। तमांचे मारते मारते जब थक गया तो दोनों भाइयों की मशकें कसीं और जुल्फों को जोर से खींचा और आपस में एक दूसरे के हाथ बांध दिए। मारे दहशत के बच्चों का खून सूख गया, हलक में आवाज़ फंस गई, आंखों के आंसू जल गए। इसके बाद बदबख्त ये कहता हुआ कोठरी से बाहर निकल आया कि सुबह मेरी चमकती तलवार इन्हें हमेशा के लिए चैन की नींद सुला देगी। दरवाज़ा मुकफ़ल था, अंदर का हाल खुदा जाने। वैसे नन्ही जानों में अब ताब ही कहाँ थी। जिंदान की कोठरी से थोड़े थोड़े वक्फे पर आहिस्ता आहिस्ता कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बुला लाओ क़यामत को, बड़ा नाज है इसे मंजर की होलनाकी पर, सवा नेज़े वाले आफताब की रोशनी में। वो भी सैयदा के शीर खार बच्चों की असीरी का तमाशा देख ले और ज़रा महशर वालों को बढ़ के आवाज़ तो दो।
وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے ابرو کے اشارہ پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا۔ جوں ہی دشمن ایمان نے اپنی خون اشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خون خوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے اسے اتنے زور کا جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے۔ خوف سے آنکھیں بند ہو گئی۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، آہو فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک تینت بی بی پھر اٹھی اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی جو تو ان کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے۔ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو رات سے انہیں قتل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہو لہان کر دیا ہے۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو تو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ اب ان کی بالوں کی جڑوں سے بھی خون بہنے لگا ہے۔ رات سے اب تک مدینے کے یہ نازنین بے آب و دانہ لگاتار تیرے ظلم و ستم کی چوٹ کھا رہے ہیں اور تجھے ان کی کم سنی پر بھی ترس نہیں آتا۔ پردیس میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اس لیے بے سہارا سمجھ کر تو انہیں تڑپا تڑپا کے مار رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اگر اپنی تربت سے نکل آئیں تو کیا تو ان کے روبرو بھی شہزادوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکے گا؟ تیرے بازوؤں میں زیادہ زور ہے تو کسی کڑیل جوان سے پنجہ لڑا۔ دودھ پیتے بچوں پہ کیا اپنی شہزوری دکھلاتا ہے؟ اس کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر اب وہ آخری فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے ستم سے گھائل ہوئی۔ اس کے بعد شکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے یتیم اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ مایوس چہروں پہ بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ دم بدم دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچلے ہوئے ارمانوں کے ہجوم میں چھوٹے بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ طویل خاموشی کے بعد اب آنسوؤں کا تھما ہوا طوفان ابل پڑا۔ بڑے بھائی نے آستین سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جان عزیز صبر کرو، ہمت سے کام لو۔
اب زندگی کی گنتی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ دریائے فرات کی سطح پر چشمہ کوثر کی سفید موجیں ہمیں سر اٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اب اس جہان فانی سے اپنا لنگر اٹھا لو۔ چند ہی قدم کے بعد عالم جاوید کی سرحد شروع ہو رہی ہے۔ بس 2 گھڑی میں ہم اس دنیا کی دسترس سے باہر نکل جائیں گے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دریائے فرات سامنے نظر آنے لگا۔ جلاد نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا، سانپ کے بچوں، دیکھ لو اپنا مقتل۔ یہیں تمہارا سر قلم کر کے سارے جہان کے لیے ایک عبرت ناک تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر بچوں کا خون سوکھ گیا۔ کنارے پہنچ کر اس نے انہیں خچر سے اتارا، مشقیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ اب دونوں کھلی آنکھوں سے سر پہ منڈلاتی ہوئی قضا دیکھ رہے تھے۔ بے بسی کے عالم میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جوں ہی قتل کے ارادے سے اس نے اپنی تلوار بے نیام، اس کی بیوی بھی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، آل رسول کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو۔ رحم و غم گساری کے جذبے میں ذرا ایک بار آنکھ اٹھا کر دیکھو، بچوں کی بھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ نفس کا شیطان پوری طرح اس پہ مسلط ہو چکا تھا۔ ساری منت و سماجت بیکار چلی گئی۔ غصے میں بھرپور تلوار کا ایک وار بیوی پر بھی چلا دیا۔ وہ پیکر ایمان گھائل ہو کر تڑپنے لگی۔ بچے یہ دردناک منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت جلاد اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا، پہلے مجھے ذبح کرو، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا کے لیے پہلے میرا سر قلم کرو۔ اس لرزہ خیز منظر پر عالم قدس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ شہنشاہ صابر و شاکر تھے۔ سیدہ کی روح مچل مچل کر عرش النبی کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن قدم قدم پر سرکار کی پرنم آنکھوں کا اشارہ انہیں روک رہا تھا۔ حیدر خیبر شکن اپنی تیغ ذوالفقار لیے ہوئے تھے اور سرکار کی جنبش لب کے منتظر تھے کہ آنے واحد میں جفا شعاروں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ روح الامیں بالوں پر گرائے دم بخود تھے۔ رضوان کوثر تسنیم کا ساغر لیے انتظار میں کھڑا تھا۔ عالم برزخ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ملکوت اعلیٰ پر سکتہ طاری تھا کہ ایک مرتبہ بجلی چمکی، ستارہ ٹوٹا اور فضا میں چیخیں بلند ہوئیں۔ مرکز عالم ہل گیا، چشمے فلک جھپک گئی، ہوائیں رک گئیں، دھارے تھم گئے اور دھرتی کا کلیجہ شک ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا تو امام مسلم کے یتیم بچوں کے
کٹے ہوئے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کی لہروں کی گود میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ سلام ہو تم پر اے محمد و ابراہیم، اے امام مسلم کے راج دلارو، تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدا ان بچوں کی قبور پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔